الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عید الفطر آ رہی ہے تو کچھ آداب اور کچھ سنتیں میں عید الفطر کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ خوشی ہو یا غم ہو، اسلام نے اس کے منانے کے اصول اور ضابطے مقرر کیے، اس کے آداب بھی بیان کیے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان آداب کے مطابق جب ہم خوشی مناتے ہیں تو انسان کو حد سے بڑھنے سے وہ روکتا ہے۔ کبھی کبھی خوشی میں انسان کچھ بھی کر دیتا ہے، ارے آپ بھی تو سب چلتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح غم میں بھی انسان کچھ بھی بول دیتا ہے، جو کبھی کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ اس کے رسول کی شان کے لائق نہیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں۔ تو ان سب سے ہم کو روکا گیا ہے اور ہمیں خوشی منانے کے بھی طریقے دیے گئے ہیں اور غم پر اپنے غم کا اظہار کرنے کے بھی طریقے دیے گئے ہیں۔ اچھا، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، اس کے موقع پر شکر کرنے کے لیے، شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تاکہ بندے کو یہ احساس ہو کہ خوشی کے موقع پر جب میں سب کو یاد کرتا ہوں تو اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کیونکہ ہم خوشی ہوتی ہے، یہ خوشی تو اس کو بلایا، اس کو بلایا، اس کو بلایا، لیکن 2 رکعت نہیں پڑھی تو ہدیہ تشکر نہیں ہو۔ جس نے نعمت دی اصل میں اس کو بھول گئے، اور جو ذریعہ بنے ان کا شکریہ ادا کرنے لگے، تو ایسا ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کے دن معمول کیا ہوتا تھا؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف جاتے، سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر لوگوں کے سامنے حضور کھڑے ہو جاتے، جبکہ لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوتے، آپ واعظ کہتے، یعنی خطبہ ارشاد فرماتے، انہیں نصیحت کرتے اور حکم دیتے۔ اگر کسی جماعت کو متفرق طور پر کہیں بھیجنا ہوتا تو بھیج دیتے، یا کسی بات کا حکم دینا ہوتا تو دے دیتے، پھر اپنے گھر کو لوٹ جاتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول تھا۔ اچھا، خطبے کا وقت کیا ہوتا تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب عیدین کی نماز جو ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے۔ پہلے نماز ہوتی تھی، اس کے بعد خطبہ۔ جمعہ میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر نماز ہوتی ہے۔ تو لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد خطبہ چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خطبہ سننے کے لیے پورا خاموشی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ جب خطبہ ہو جائے پھر دعا ہوگی، اور اس دعا کو میں شریک ہو کر پھر ہمیں نکلنا چاہیے۔ 2 رکعت ہم ادا کریں، اس کے بعد نکلا۔ اچھا، نماز عید سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف جب جاتے تو کچھ کھجوریں کھا لیتے تھے، اور وہ طاق عدد میں کھاتے۔ طاق مطلب آڈ نمبرز میں، 1 3 5 7 9 11، یہ طاق ہے۔ تو آپ کو جتنی خواہش ہو تو طاق کم سے کم 3 تو کھا ہی لیں، تو اس طرح سے سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تو عام طور پر سیویاں وغیرہ پکائی جاتی ہیں یا پھر شیر خورما وغیرہ بنتا ہے۔ تو اگر کھجور اویلیبل نہ ہو، اب آج کل تو سب اویلیبل ہے ہی، لیکن جسٹ ان کیس اگر کبھی نہیں ہو تو اگر آپ نے سیویاں بھی کھا لیں تو میٹھا کھانے کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی، کیونکہ کھجوریں میٹھی ہوتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ میٹھا کر کے پھر عیدگاہ کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس سنت پر بھی اہتمام کے ساتھ ہم کو عمل کرنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پھر ایک سنت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے جس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہمارا دھیان نہیں ہوتا، وہ کیا ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس میں حکمتیں آپ دیکھیے، حکمتیں کیسی ہیں کہ جب ہم ایک راستے سے گزرتے ہیں تو راستے میں جو لوگ ملیں گے
ان کو ہم سلام کریں گے تو اتنے لوگوں پر سلامتی بھیجنے کا ثواب ملے گا، ان کی دعائیں ملیں گی، ان کا جواب ملے گا. پھر دوسرے راستے سے آئیں گے تو دوسرے لوگ ملیں گے تو اتنے لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی، ان کو سلام کریں گے، ان کا جواب ملے گا، ان کو عید مبارک دیں گے. سبحان اللہ. اسی طرح سے راستے سے جاتے وقت کبھی ہو سکتا ہے کہ اس راستے سے گزریں تو کچھ مسکین مل جائیں تو ان کو کچھ ہم دے دیں، دوسرے راستے سے واپس آئیں تو کوئی دوسرے مسکین مل جائیں تو ان کو کچھ دے دیں. اس طرح سے صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا ثواب بھی ہم کو مل جائے. اور ہم جب جائیں گے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور واپس آئیں گے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تو یہ راستہ بھی گواہ بن جائے گا، وہ راستہ بھی گواہ بن جائے گا انشاءاللہ. تو قیامت کے دن ہمارے لیے وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے. تو صدقہ فطر کی بہت بڑی فضیلت ہے کیونکہ یہ واجب ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو بیکار کاموں اور رفث سے پاک کرنے اور مساکین کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر جو ہے وہ واجب قرار دیا ہے. کیونکہ اس میں دو حکمتیں ہیں. ایک کہ جو ہمارے روزوں میں جو کمی رہ گئی ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھرپائی فرما دے گا. دوسرے یہ کہ اس میں غریبوں اور مسکینوں کا کام ہو جائے گا، ان کو بھی عید میں اچھی طرح سے منانے کا موقع مل جائے گا. اس رقم سے یا اس کھانے پینے سے وہ اپنے لیے کھانے پینے کا اہتمام کریں گے. اس لیے صدقہ فطر نماز عید کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے ادا کر دینا بہتر ہے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اس پر. اور عید کی نماز کے لیے جانا تو عید الفطر کے موقع پر آہستہ آہستہ تکبیر پڑھتے ہوئے جانا یہ بھی سنت ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہے اس کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. تو کچھ باتیں میں نے برکات سنت رسول، یہ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کی مایہ ناز تصنیف ہے، اس سے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تعالی ہمیں عید کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ جو باقی سنتیں آپ جانتے ہی ہیں کہ غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، جو اچھے میسر ہوں وہ پہننا، خوشبو لگانا، سرما لگانا، مسواک کرنا، اس طریقے کی جو سنتیں یہ تو ہم عمل کرتے ہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کرنا، ان سنتوں پر بھی اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.